نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں کو اگر دیکھا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کھانے کو اگر ہم سائنٹیفکل اعتبار سے اور میڈیکل اعتبار سے دیکھا جائے، آپ سب سے پہلے دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین کھانے کا وقت کیا تھا، پھر اس کی کوانٹٹی کیا تھی، پھر اس کا طریقہ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کو کس طرح لیتے تھے اور کس طرح انٹیک جب کرتے تھے۔ آپ نوالے کو کیا کرتے تھے، نوالے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، اس کو کئی ملینز لوگوں نے دیکھا، پانی پینے کا طریقہ۔ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بارے میں بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے اور ہم اس سے کتنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، میں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے اور پینے سے جو چیزیں ڈیفائن کی، میں ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کروں گا ان ساری چیزوں سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کھانا ہے وہ سب سے بہترین کھانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے آغاز میں کھاتے تھے۔ دن کا آغاز یعنی مارننگ میں پہلا کھانا آپ کا۔ جی اور ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے وہ صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ صبح کا کھانا ہیویسٹ لو، اور اگر ہم اس کو کلچر وائز دیکھیں، اگر ہم آج ذرا تھوڑا سا دین سے ہٹ کے ہم اپنے پنجاب کے کلچر کو دیکھتے ہیں تو پنجاب کے کلچر کا سب سے اچھا کھانا کون سا تھا؟ پراٹھا اور جو ہیوی ارلی مارننگ جو ہمارے ٹریڈیشنل اس طرح کے کھانے۔ کون کون سے؟ سری پائے دیکھیں، جی بالکل، اگر آپ بونگ دیکھیں، اگر آپ مغز دیکھیں، اگر آپ کھد دیکھیں، اگر آپ پراٹھے دیکھیں، اگر آپ لسی دیکھیں، اگر آپ پیڑے دیکھیں، کس وقت لیا جاتا تھا؟ ارلی مارننگ، صبح سویرے، ارلی مارننگ لیا جاتا تھا۔ یہ جو ٹائم ہے، اور اگر ہم اس کو سائنس کے اکارڈنگ اور میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ جانیں تو آپ حیران ہوں گے جو صبح کا وقت ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، اور جرمن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ سیم لائک کنگ لو، کنگ، جی بالکل، بریک فاسٹ سیم لائک کنگ، لنچ سیم لائک پرنس، اور ڈنر سیم لائک بیگر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاشت پڑھ کے آتے تھے تو امہات المومنین سے کھانا مانگتے تھے، اگر کھانا مل جاتا تھا تو آپ کھا لیتے تھے، ورنہ فرماتے تھے میں آج روزے سے ہوں۔ یعنی ہمیں جو لیسن ملا، جو سب سے اچھا کھانا ہے وہ صبح کا ہے، صبح کے وقت کا پہلا کھانا آپ کا۔ اور میرا جو ایکسپیرینس ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ صبح کا کھانا 60% لو، جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا 30% لو، اور جو رات کا کھانا ہے وہ جسٹ 10% لو۔ یعنی سب سے بہترین وقت کھانے کا صبح کا ہے۔ صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، اور رات کا کھانا 10%۔ اب آ جاتے ہیں، انفارچونیٹلی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیونکہ ہم اس کلچر کا حصہ ہے، سوسائٹی کا حصہ ہے، تو پھر بات آپ کی چکنی پڑتی ہے، کیونکہ پھر بعد میں وہ یہی سننے کو ملے گا کہ یہ تو ہم کرتے نہیں۔ سر ہم تو الٹ کر رہے ہیں بالکل، ہم صبح تو ناشتہ کیے بغیر آفس نکل رہے ہوتے ہیں، دوپہر کو کھایا ڈٹ کے کھایا، رات کو پھر ڈٹ کے کھایا، اور پھر پنکچر ہو کے لیٹ گئے وہیں پہ ہی۔ تو سر یہ تو ہم الٹا کر رہے ہیں سب کچھ۔ میں یہاں ایک جملہ صرف حکیم لقمان کے ایک بات کہوں گا۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے، بیٹا جو فطرت کو چھوڑ دیتا ہے وہ بیمار ہے۔ ویری ویل سیڈ، پلیز آپ کمپلیٹ کیجئے، بات تھوڑی سی اینڈ پہ رہ گئی کہ ہم الٹا کھا رہے ہیں، مارننگ ہمارا 60، پھر دین ہمارا لنچ 30، اور ایوننگ ہمارا بالکل 10 ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی ہم سمجھ کے پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جائیں گے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو آپ کی باڈی کی ساری سیکریشنز ہیوی ہوتی ہیں، اس وقت آپ جو کھاؤ گے وہ سارے کا سارا کھانا آپ کو انرجی پرووائڈ کرے گا۔ دیٹ میک سینس، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جیسے جیسے سورج ڈھلتا جاتا ہے آپ کی باڈی کی جو سیکریشنز ہیں، جو انزائم ہیں، جو گیسٹرک جوس ہیں، وہ ویسے ویسے کم ہوتے جاتے ہیں، اور جب مغرب ہو جاتی ہے قرآن کہتا ہے کہ جو رات ہے وہ ہم نے آرام کے لیے بنائی۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر رات آرام کے لیے تو ہم تو کھانا ماشاءاللہ سے ہماری کڑھائیاں کب چلتی ہیں؟ رات میں چلتی ہیں، ہمارے باربیکیو کب چلتے ہیں؟ گیٹ ٹوگیدرز رات کو چل رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا تو اب آپ کا جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے وہ اس طرح کھانے کو ڈائجسٹ نہیں کر پائے گا جس طرح وہ دن کی روشنی میں کرتا ہے۔ تو اس لیے صبح کا کھانا 60%، دوپہر کا کھانا 30%، رات کا کھانا 10%۔ اب کم ٹو دا پوائنٹ کہ کون سا وقت ہے؟ صبح تو کہہ دیا، صبح کب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر پڑھتے تھے، وہیں پہ بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتے تھے، اور پھر آپ چاشت پڑھ کے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے تھے، پھر امہات المومنین سے کھانا طلب کرتے تھے، کھانا ہوتا تھا تب وہ تناول فرماتے تھے۔ یعنی ہمارا کھانا کس وقت ہوگا؟ سورج نکلنے کے بعد۔ اگر ہم دوپہر کا کھانا دیکھیں تو اکثر چیزیں جو ہمیں ملتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہر کی نماز ہے وہ اس کے بعد کھانا
کھایا کرتے تھے. اور اگر ہم ظہر کا ٹائم دیکھیں تو ظہر کی نماز کے بعد کھانا جو ہے یہ بہترین ہے. اور اس کے بعد جو رات کا کھانا ہے اس کو میں بہت کلیئرلی بتانا چاہوں گا. رات کا کھانا کم از کم مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا چاہیے. جیسے کہ سر مغرب آج کل 6 بجے کے قریب ہے تو 1 گھنٹہ پہلے کھانا. اچھا اس کو سمجھنا ہے کیوں. جی یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ میرے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ ہے. تو اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہو تو جو پیٹرن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اس کے مطابق کھانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کھانا پہلے کھانا کس وقت ہے اس کو ڈیسائیڈ کرو. جی تو اگر آپ نے صبح کا کھانا 60% لے لیا, دوپہر کا کھانا 30% لے لیا اور رات کا کھانا 10% لے لیا, 10% صرف 10%. رات کا کھانا جتنا کم کھاؤ گے اتنی پرسکون نیند آئے گی. اگر آپ نے ہیوی فوڈ لے لیا, ایک لمحے کے لیے سوچو, آپ کا برین اس وقت تک نہیں سوئے گا جب تک وہ سارا کھانا ڈائجسٹ نہیں ہو جائے گا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ نے کاربوہائیڈریٹس لیا ہے تو وہ 2.5 گھنٹے کے لیے آپ کے اسٹمک میں چلے گا. اگر آپ نے پروٹینز لی ہیں وہ 4 گھنٹے کے لیے چلے گا. اگر آپ نے فیٹ لیا وہ 6 گھنٹے تک چلے گا. تو اب برین, اگر آپ نے سپوز 10 بجے کھانا کھایا اور آپ نے فیٹ لے لیا, جیسے عام کڑھائیاں چلتی ہیں, تو 10 اور صبح 4 بجے تک تو بیچارہ برین جاگتا رہا. تو جب آپ برین کو رات کو سونے نہیں دو گے, اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی؟ آرام کے لیے. کرنے کے لیے. جب آپ نے برین کو رات آرام نہیں کرنے دیا, ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ صبح کو آپ کو آرام کرنے دیں؟